اگر آپ نے زندگی کا جو پیٹرن ہے نا اگر بریک کرنا ہے تو آپ نے اپنی جگہ تبدیل ضرور کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے ٹکٹیں کروائیں گے. آپ کے اندر سے تھوڑی سی حکیم بابر کی جھلک آئی ہے. کیا بات ہے سر, یہ کون سا آپ کے پاس کدھر سے ہے؟ ہاں مینو کی کرتے تھا قربانی کتنی دے سکتا ہے؟ قربانی. آپ نے جو میرے کو خود ہی بڑا بھی کیا دیا. اور یہ کمال یہ ہے جملہ ادا کرنے سے پہلے کہتے ہیں. لیں جی, آج ہماری جو ڈسکشن کا موضوع ہے نا وہ بڑا زبردست ہے اور بڑے زبردست لوگوں کے ساتھ ہے. ڈسکشن کا موضوع یہ ہے کہ ٹریولنگ کیوں کرنی چاہیے, اور یہ موضوع تو اہم ہے ہی, لیکن جو میرے ساتھ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ تینوں ہی بڑے ریلیونٹ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو علی عباس صاحب تشریف فرمائے. علی عباس صاحب ایک تو آپ جانتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, پھر ان کا یہ بہت زبردست ٹریولر ہیں, بڑا اچھا ان کا مطالعہ ہے, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور میرے ساتھ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے ساتھ 4 ملک گھومے ہوئے ہیں جی, ہے نا جی. ہم 4 ملکوں میں ہم اکٹھے گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی جا کے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس ٹرپ میں سے بھی کئی ایسے ایونٹس تھے جو میں اور یہ دونوں پلان کر کے اکٹھے چلے گئے کہ یار یہ اس ٹرپ کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم یہ کر کے آتے ہیں. تو ہم نے نئی چیزیں ایکسپلور کی تھی. نوید غوری صاحب ہیں, نوید غوری صاحب جو ہیں ان کا یہ بزنس ہے ٹریولنگ, تو ان کی اس لیے ریلیونس بنتی ہے کہ ان کا ٹریولنگ بزنس ہے. یہ آپ یعنی یہ ٹور کرواتے بھی ہیں. اور پھر یاسر جنجوا صاحب ہیں, یاسر جنجوا صاحب جو ہیں یہ بھی ان کو آپ بیسیکلی تو پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں, یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کے نام سے ان کے بڑے ہی زبردست پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں. اور یاسر صاحب جو ہیں ان کا یہ بھی میرے ساتھ ٹریول کر چکے ہیں, سینٹرل ایشیا کے کچھ کنٹریز ہم نے اکٹھے وزٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا, آج دوست آئے ہوئے تھے, قیمہ شیمہ ہم کھا بیٹھے ہیں, تو اب ہم ذرا سوچ رہے تھے کہ اس پہ بات کریں کہ ٹریولنگ, اور اب موسم بھی آ رہا ہے ڈومیسٹک ٹریولنگ کا, تو کیوں کرنی چاہیے. تو علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ویسے تو یاسر جنجوا صاحب کا خیال ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. جب آپ واش روم گئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی آپ کے بارے میں فتویٰ دیا. کیمرے کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو آپ نے موو کرنا ہے, تو میں نے کہا ان کو زیادہ زحمت نہیں کرنی, کیونکہ علی بات صاحب ہیں تو پھر کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا. تو کیوں ٹریولنگ کرنی چاہیے سر؟ اچھا صاحب کیوں نہیں, کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. پیسے تو خرچ ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا. یہ بیسک ایکسکیوز یہ ہے نا لوگوں کے, پریورٹی نہیں ہوتی. ہاں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ ہمارے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے تو ہم 15 سے 20 لاکھ لگاتے ہیں, مڈل کلاس زیادہ بھی لگا دیتے ہیں. ہاں کچھ مڈل کلاس کا آج کل اتنا تو لگا دیتا ہے. تو کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ آتے ہیں نا کہیں, وہ تو ساری عمر بچی کی شادی کے لیے جمع کی ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب پیسے جمع ہو جاتے ہیں. جب ہم گھر بناتے ہیں تب بھی جمع ہو جاتے ہیں, جب ہم پلاٹ لیتے ہیں تب بھی جمع ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے گھر لینے کے معاملے میں تو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جمع نہیں ہوتے, جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو کہیں سے نازل ہوتے ہیں. یہ تو بالکل بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. یار میں نے اصل صاحب دیکھا کہ اگر آپ نے زندگی کا جو پیٹرن ہے نا اگر بریک کرنا ہے تو آپ نے اپنی جگہ تبدیل ضرور کرنی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تبدیل تو ایک لائف میں نا مزہ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہجرت ہوگی نا. نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ شفٹ نہ ہو. اچھا آپ گھومے پھریں واپس آ جائیں. اچھا تصویریں بنائیں, ویلاگس بنائیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. مطلب 2 ہفتے کے بعد آپ 3 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے کہیں نکل جاتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ یار آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے دماغ میں نا ایک روٹین کا ایک ایسا, میں ناسوری کہہ سکتا ہوں ورڈ جو ہے نا, وہ فکس ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک روٹین چلتی ہے, کھانا پینا, سویا اور بچوں کو اسکول بھیجا. وہ اپنے ذات کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں پاتا, وہ قدرت کو دیکھ ہی نہیں پاتا, وہ لوگوں کے جو مختلف کلچرز ہیں وہ دیکھ ہی نہیں پاتا. اب اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو شخص ہے وہ کہتا ہے جی صبح جاتا ہوں 5 بجے گھر آتا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم ہیپی اینڈ ویری کمفرٹیبل, لے آؤ جاوید, وہ رہے اسی طرح. صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نا, اب کیڑے کے علاوہ بھی ورڈ کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے, کیڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ کہتا ہے یار میں کچھ نہ نیا کروں, میں کچھ چیزیں کروں, میں ایکسپلور کروں, میں مزہ آئے مجھے لائف کا, تاکہ وہ لوگوں کو ایک تو انسپائر یا تو کر سکے یا اپنی اس کو مزے آئیں. اور خوبصورتی لوگوں کی آپ پاکستان میں نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں تو ایک جیسے لوگ ہیں, ایک جیسا کلچر ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی آپ کو ملتی ہے, ایکسپوجر ملتا ہے, پھر آپ کو جو ہے وہ کھانے مختلف,
اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اتنا فریش ہوتے ہیں کہ آپ وہ کام جو پہلے کر رہے ہیں وہ اور زیادہ دل لگا کے کرتے ہیں. یہ بھی بات ہے, لیکن ہمارے نا پاکستان میں نا انٹرٹینمنٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے. چھوٹی ٹیبل لا کے رکھو بچے یہاں پہ. پارٹی سسٹم نہیں ہے نا یہاں پہ, بیچز نہیں ہیں, پیارے نہیں ہیں. اگر آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہے قدرت کی, وہ ہیومن میں ہی دیکھیں گے نا, تو یہاں تو دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں گے تو مار پڑے گی. نہیں ہے ہی نہیں. کہاں دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ کہاں آپ کو بیچز پہ لوگ جو ہے ملیں گے؟ صحیح بات ہے. کہاں آپ کو پارٹیز ملیں گی؟ ٹھیک ہے. تو یہ زندگی کی ایک رونق ہے, اسے محروم رہ کے مر جائیں گے آپ زندگی, تو یہ دیکھیں گے تو انجوائے کریں گے. صحیح ہے. قاری صاحب, ٹریولنگ کیوں کرنی چاہیے؟ ایک آرگومنٹ آپ کا جو ہے میں چرا لیتا ہوں پہلے, کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے ٹکٹیں کروائیں گے. اس لیے کرنی چاہیے کہ ٹکٹیں کراؤ, اس کے علاوہ یہ بات تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ ٹریول ایجنٹوں کا اور ایجنسیوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, لیکن جو مینلی بنیادی بات ہے کہ ٹریول کر کیوں رہے ہیں لوگ. اگر آپ پہلے پچھلا پیٹرن دیکھیں یا جب سے انسان نے کوئی سواری ایجاد کی, انسان نے اپنی جگہ چھوڑ کے جب جانا شروع کیا دوسری جگہوں پہ, تو پہلی جو بنیادی چیز تھی وہ ضروریات تھی. کہ اگر آپ کے علاقے میں فرض کریں کہ پانی نہیں ہے, لیدر نہیں, چمڑا نہیں مل رہا, آپ نے کوئی اجناس آپ کے پاس پیدا نہیں ہو رہی, تو آپ نے ان کی تلاش میں جانا ہے دوسری جگہ کے اوپر. اچھا, جو جس ٹریول کی آج بات ہو رہی ہے وہ سفر جو ہے نا, وہ یہ وہ شوق سفر ہے کہ جس میں آپ دنیا دیکھنے جاتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں, ٹرپس یا جو اس میں جو بنیادی ایلیمنٹ ہے نا جو میرے نزدیک, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار جو جیسے انہوں نے کہا کی بات کو بڑا کرتے تھے, کہ جو روٹین ہے اس روٹین میں جو ان پٹ ہے وہ سیم ہے. آپ ایک مخصوص ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں, 10-11 بجے آپ اپنے کام پہ چلے گئے, شام کو آپ آ گئے, انہی لوگوں کے ساتھ, اسی محلے, اسی دوستوں کے ساتھ آپ پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہیں. تو کوئی بہت میجر شفٹ آپ کی اسٹوری میں نہیں آتا, یار پچھلے 15 دن سے میں یہی کر رہا ہوں, پچھلے 1 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں ٹریول کر کے, تو نئی کہانیاں بنتی ہیں, نئی ڈیسٹینیشنز پہ, نئے لوگوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سیاح ہوتا ہے نا, مسافر ہوتا ہے, اسے اپنی کہانی لکھنے کا شوق ہوتا ہے, اور کہانیاں پھر وہ لکھنے کے مطلب اپنی ذات کی کہانیاں سنانے کا شوق ہوتا ہے. ہاں, ویسے اب کہانی نے نا ایک شکل تبدیل بھی کی ہے. جی جی. یعنی اگر میں یاسر صاحب کا تو کام بھی ہے نا, یعنی ریلز بنانا. جی. اگر کوئی مجھے یہ آرگومنٹ دینا کہ میں اس لیے ٹریول کرتا ہوں کہ میں ریلز بنانا چاہتا ہوں, تو میرے خیال میں یہ ایک آرگومنٹ بھی کافی ہے, بہت کافی ہے. کیونکہ دیکھیں اس نے جو ریل بنائی ہے نا, اس نے اس کو دکھایا ہے, وہ اس کو دیکھے گا, وہ اس کو خوش ہوگا, وہ اس سے فریش فیل کرے گا, وہ اپنے دوستوں کو دکھائے گا. بچپن میں ہم نہیں البم, اب جو فیملی ممبر آ جاتا تھا ہم اپنی البم کھول کے دکھاتے تھے. جی 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 بالکل. تو اب البم کھول کے دکھانے سے ریل دکھانا جو ہے وہ بھی ایک نئی شکل ہے اس کی. تو وہ جو ریلز ہے وہ آپ کی میموری بھی ہے, پھر آپ 20 سال پہلے کی ریل جو ہے وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہے. تو اگر کوئی خالی ریلز بنانے کے لیے ٹریول کر رہا ہے نا, ٹرپ پہ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے اس کا یہ ایک آرگومنٹ بھی کافی ہے. ایک اور نیرو ڈاؤن کروں آپ کی اجازت سے. یاسر صاحب کو نہیں بولنا, یاسر صاحب بولتے ہیں, آپ کی یاسر صاحب کی یاسر کہتے نہیں, جملہ بڑا آیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اگر بندہ یہ کہے نا کہ یار میں فریش ایئر کے لیے جانا چاہتا ہوں, یہ بھی کافی ہے کہ آپ اپنے ماحول سے نکل کے. میں اپنی جنہوں نے پہلے ڈکلیئر کر کے اسے لقب دے دیا کہ بڑا, میں اپنے جملے کو خود ہی بڑا بھی کہہ دیا. اور ان کا کمال یہ ہے جملہ ادا کرنے سے پہلے کہہ دیا, چاہے آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں. جی یاسر بھائی. اچھا, ویسے میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے نا, جتنے بھی میں نے ملک سفر کیا جہاں بھی, مجھے لگتا ہے کہ لائف میں ہم جو چیلنجز ہمیں آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ روٹین کی لائف میں بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ہم ایک ماحول میں ان کو سالو کرنا ہم نے سیکھا ہوتا ہے. جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ, جہاں زبان آپ کی لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے, کلچر آپ کو نہیں پتہ ہوتا, تو آپ کی جو پرابلم سالونگ سکل ہے نا وہ بڑی انہینس ہوتی ہے. ملٹیپل چیلنجز کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ واپس اپنے ملک میں آتے ہیں, ایک نئی چیز آپ کو ملتی ہے, وہ موازنہ ملتا ہے. تو آپ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کے پاس کمپیریزن کرنے کے لیے بڑے اچھے موضوعات ہوتے ہیں, اور کسی امپروومنٹ ایریا کانٹینٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. ہاں جی, کانٹینٹ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مواد اگر آپ نے زندگی میں اکٹھا کرنا ہو, اس طرح کا سیکھنے کا, لوگوں سے ملنے کا, خاص طور پہ جن لوگوں کا مزاج ہے, تو ٹریولنگ ان کے اوپر فرض ہونی چاہیے. اچھا, اس ہمارے مذہب میں بھی ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کریں تو آپ کو لوگوں کے متعلق بھی
जांच मिलती है, जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस जो म्यूचुअल हुआ है तो मतलब जाते हुए हमारे ख्यालात कुछ और थे, वहाँ पे जाके हम ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके बारे में जो आपकी ऐसा लगता है उम्र भर का साथ बन गया, और कई ऐसे लोगों के साथ उम्र भर की दोस्ती हो गई है। यानी कई ऐसे दोस्त हैं जो पहले दफा मेरे साथ ट्रिप पे गए हैं और फिर हम 9 मुल्क इकट्ठे चले गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने वापसी में फैसला किया इनको दोबारा इनके साथ मिलना ही नहीं है। एक्सपोज हो जाते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं आपकी लाइफ में ना, लेकिन जब आप उनके साथ सफर करते हैं और वापस आते हैं तो वो बड़े खास हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक्सप्लोर तो मैंने अब किया है, एक्सप्लोर तो मैंने अब किया है। तो सफर में बहरहाल लोगों के मुतालिक आपको जानने का बहुत, लोग सफर के दौरान जो है वो, क्योंकि मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन कम हुई हुई होती है, ये अली साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको एक्चुअल बिहेवियर्स जो है ना वो खुल के सामने आते हैं कि गुस्से की हालत में ये क्या कर रहा है, खाने की टेबल पे ये क्या कर रहा है, सफ़र के दौरान क्या कुर्बानी कितनी दे सकता है कुर्बानी। और अली बास साहब का एक जुमला है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि अगर वैसे भी कि अगर वक्त कुर्बानी का आ जाए तो कोशिश करें कि दूसरा दे दे। ये जुमला वैसे उन्होंने मेरे ख्याल में उस वक्त बोला था जब इन्होंने कहा था कि कोई बंदा ट्रैवल कर रहा हो और वो आपको कहे कि यार मेरा वेट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने बैग में मेरा कुछ सामान रख लें, तो ये ना करें, उन्हें कहें कि ये आप अपना सामान खुद लेके और ये कोशिश करें मेरा भी ले जाए। नहीं, ये जो जी शर्मिंदा करने के लिए ना सिर्फ ये कहना यार इसके ऊपर जो पैसे बनेंगे ना वो मुझसे ले लें, लेकिन सामान अपना अपना लेके। अच्छा, ये जो यासिर भाई ने बात की ना ये बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने जो कहा ना कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ये वो, हमारा एक दोस्त है नबील रशीद साहब, शायद आप लोग जानते होंगे। बिल्कुल जानता हूं। तो वो भी बड़े जबरदस्त आदमी है। अच्छा, उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की, उन्होंने काफी सारे मुल्क घूम लिए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हर मुल्क अकेले घूमे। मसलन वो 15 दिन के लिए इंडोनेशिया गए हैं और अकेले गए हैं। हम राज नहीं बनाना चाहते। अच्छा, ये वजह भी हो सकती है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि यार आप अकेले क्यों ट्रैवल करते हैं ना। उसने कहा कि देखो मैं पहली दफा जाता हूँ किसी जगह पे तो मुझे चैलेंजेस आते हैं, मुझे मसाइल आते हैं और मैं अकेला उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे ना नए नए चैलेंजेस को फेस करना और सॉल्व करने के बाद फिर मैं एक सेटिस्फेक्शन लेना कि देखो मैं इस प्रॉब्लम से भी निकल गया हूँ, देखो मैं इस प्रॉब्लम से भी निकल गया हूँ। तो ये बात जो है ना ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने कहा कि यार ये तो नया पहलू है जो हमने नहीं सोचा, और हम तो कंफर्ट ढूंढते हैं। हम यानी बाज़ दफ़ा हम इसलिए नहीं करते कि यार मेरे साथ ही कोई नहीं है। कई ट्रिप हम इसलिए छोड़ देते हैं यार फलानी जा रहा, कोरम तो पूरा ही नहीं है। सही है। तो उनसे मैंने ये सीखा कि भाई आपको ट्रैवल करना चाहिए चाहे आप अकेले क्यों ना जा रहे हो। तो वैसे मैं तो काफी सारे मुल्कों में, मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक मोस्ट रीसेंट लर्निंग जो है वो शेयर कर दें कि सर्विसेज लेने के हवाले से अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है किसी फर्दर पाकिस्तानी से सर्विस लेने का, वो एक्सपीरियंस बैड क्यों हो जाता है, ये आप बताएं पहले। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी जब देखता है ना पाकिस्तानी आ गया तो वो समझता है कि इसने मेरे पास ही रहना है क्योंकि मैं इसका कंफर्ट जोन हूँ। अगर आप फ्रेंच में गए हैं तो जो फ्रेंच है वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो पाकिस्तानी को ढूंढ के उसको, अब वो जो है ना मार्जिन ऑफ बीइंग पाकिस्तानी वो लेना चाहेगा। अब उसको पता चल गया, उसको लगेगा यार ये धक्के धुक्के खा के आया हुआ है, ये बड़ा आदी है जुगाड़ों का, इन चीज़ों का, तो इसको अगर ये आप किसी टेंशन में भी डाल देंगे ना तो ये तो आदी है और ये समझता है, मुझे भी समझता है। एग्जैक्टली। और ये मेरे खिलाफ कोई केस नहीं करने लगा, वैसे ही डरा होगा तो वो $4 की चीज़ जो है ना उसको $6 में बेचेगा और कहेगा मुझे मौका मिल गया तो अब मैं इसको जो है ना वो दबोचता हूँ। इसीलिए जो बहुत से लोग हमारे जाते हैं ना, जो इंटेलिजेंट लोग जो है वो अमेरिका, यूके, यूरोप जाके पाकिस्तानी एडवोकेट नहीं करते, वो कहते हैं यार यहाँ का बंदा करे। और ये वैसे बड़ी बदकिस्मती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब बदकिस्मती से हमें ऐसा शायद करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी एक और वजह भी इंडियन में डियास्पोरा को वो जो पाकिस्तानी के पास ही पाकिस्तानी रहा है ना तो उसकी क्वांटिटी कम है, तो यूरोपियन जो है उसके पास ओवरऑल सब आ रहे हैं, तो जितने अगर 10 आ रहे हैं ना और उसके पास 100 आ रहे हैं तो वो कहता है इस 10 को ही निचोड़ लूं मैं। अच्छा, वैसे अली साहब मेरा थीसिस ये है कि जो मैंने पहले मुकदमा बयान किया कि अगर आप लर्न करने जा रहे हैं तो आप सर्विसेज के वो कंपैरिजन वाली बात, तो अगर आप अदर देन पाकिस्तानी भी सर्विस लेते हैं कभी तो आपके पास एक कंपैरिजन भी तो आता है ना कि यार मयार क्या है, तौर पे मैं वैल्यू ऑफ मनी, मुझे लगता है इसलिए भी करके देखना चाहिए कि यार वैल्यू ऑफ मनी जो है वो मुझे कहाँ ज्यादा बेहतर मिल रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा सेम एक्सपीरियंस हो। ये लास्ट व्लॉग किया एक असद साहब ने लास्ट टूर में, इनका कहाँ का था, बाकू का, बाकू से हम आगे शदाक जा रहे थे
تو وہاں پر ایک پاکستانی سے سروس ہم نے لی, بس وہ اس نے بس ہمیں کر کے دی, وہ گھٹیا گاڑی لے آیا, پورا راستے میں خراب ہو گئی, اچھا چلو ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ جی آ رہی ہے پیچھے سے گاڑی, 3 گھنٹے میں انتظار کروایا کہ وہاں سے چل پڑی ہوئی آ رہی ہے. 3 گھنٹے بعد ہمیں پتا لگا کہ وہ کوئی گاڑی وہاں سے چلی نہیں ہوئی, وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سے ٹائم مانگ رہا تھا, جو کہ نہیں ٹھیک ہوئی. تو وہ ہمارا سارا دن ضائع ہو گیا. اور ٹورسٹ کے پاس ہوتے ہی 3-4 دن ہے, اس میں سے ایک دن اگر ضائع ہو جائے تو اس کا سارا پلان ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. صحیح ہے. تو وہ بلکہ میں نا اس سے بھی دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں یاسر بھائی. وہ یہ ہے کہ ہم دبئی گئے تو ہم نے ڈیزرٹ سفاری کے لیے. اب وہ ڈیزرٹ سفاری جو ہے نا دبئی میں آپ جاتے ہیں تو وہ پورا پیکج ہوتا ہے, یعنی وہاں پہ اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پلس کھانا ہوتا ہے, پلس اس میں وہ بیلے ڈانس ہوتا ہے. اچھا اب اس پوری ایکٹیویٹی میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کیا ہے علی آباد؟ بیلے ڈانس نتھنگ. اچھا جی ہم نے سب سے اگلی رو میں بیٹھنے کے لیے وہ جو صوفہ سیٹس ہوتی ہیں, کچھ وہ سیٹنگ زمین کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے, ہم نے سب سے آگے بیٹھنے کے لیے نا ایکسٹرا پے کیا. ٹھیک ہے, آگے بیٹھ کے دیکھنا جی بیلے ڈانس. ٹھیک ہے, تو وہ سارا ہو گیا, کھانا بھی ہو گیا. اب بیلے ڈانسر کا انتظار ہے, آخری ایونٹ جو ہوتا ہے. لو جی ڈانسر جو ہے وہ نہیں آئی. اب 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ, ادھر یورپینس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر اور بھی دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اب جو سر وہ جو کمپنی تھی نا وہ پاکستانی تھی. اچھا اب اگر کسی کے پاکستانی نے کسی ڈانسر سے کے ساتھ کیا اور وہ نہیں آئی تو کوئی اور ہوگا. اگر فرض کریں کہ کوئی اور کمپنی ہوتی تو وہ کیا کرتی, وہ الٹرنیٹ مینیج کرتی, بیک اپ مینیج کرتی. ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستانی تھا, اس نے سوچا کہ یار وہ کیجول ہوتا ہے نا, کیجول بیہیویئر ہے. تو اس نے جو ہے 1 گھنٹہ انتظار کرانے کے بعد اس نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از دا اینڈ آف دا شو. ہاں تو تھینک یو ویری مچ. تو اس نے ہم نے اسے کہا کہ بھائی ایکسٹرا پیسے دیے ہیں, تم نے بیلے ڈانس کے بھی پیسے لیے ہیں. او جی وہ بیمار ہو گئی ہے جی, نہیں آئی بس. ٹھیک ہے. اچھا ویسے پتہ نہیں کیوں ہمارا کمپنسیشن پے کرنے بن گیا ہے, پتہ نہیں اینٹی پاکستانی سروسز. مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہو ہمیں تو ٹھیک ہے نا, انہیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ وہ امپروو کریں. ہم بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ سروس کا معیار جو باقی لوگ دے رہے ہیں تو وہ بھی دیں گے تو بزنس کی انہینسمنٹ ہوگی. بہرحال جب آپ ٹریول پہ جائیں, کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد اس ڈسکشن کا یہ تھا کہ ٹریولنگ کریں, تو اس طرح کے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ لرن نہیں کرتے ہیں. اینی وے تو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. غوری صاحب اب بتائیں کہ یہ جو اگر آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ نہ کر پا رہے ہوں تو ڈومیسٹک ہی کر لینی چاہیے, کیا کرنا؟ ڈومیسٹک میں میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ جو ہے کہ وہ اسکردو بائی ایئر اور حنزہ بائی ایئر, آپ جو ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جو ورتھ ہے ایکسپلورنگ کے. یہ آپ نے بائی ایئر کا ذکر کیوں؟ میں بائی ایئر کا ذکر اس لیے کیا کہ ٹریولنگ تو ٹریولنگ کرنا پڑے گا. ٹوریزیا سے ٹکٹ آئے گی نا. بالکل نہیں, ٹوریزیا آپ کو ویسے ہی مینیج کر دے گا, لیکن بائی ایئر کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اسلام آباد اور لاہور سے فلائٹس چلتی ہیں. اسلام آباد سے ڈیلی 2 فلائٹس ہیں سیزن میں, اور لاہور سے جو ہے نا وہ روزانہ 1 فلائٹ ہے. اب جب یہ فلائٹوں کی اتنی کثرت ہے یہاں سے, تو آپ کا صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے اور آپ جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے آپ فریش واپس ہو. ادروائز آپ کو تقریباً 2 دن آپ کے لگتے ہیں, آپ کو اسکردو تک پہنچنے میں 2 دن واپس آنے میں لگتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو ایریل ویو جو ہے اس کا جو نظارہ ہے سارا جو ماؤنٹین رینجز کا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مطلب گراؤنڈ سے وہ پرسپیکٹیو آپ کو نہیں مل سکتا. اسپیشل آپ تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک سائڈ سے روڈ سے چلے جائیں, ایک سائڈ سے ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ساتھ ہے. لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا اسکردو بائی ایئر اور حنزہ بائی ایئر جو ہے نا وہ اپنا گلگت یعنی کہ آپ کا وہ اسٹاپ بنتا ہے, تو یہ 2 پاکستان میں ریکمینڈیڈ ڈیسٹینیشن. صحیح ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ باہر کی کہ اس لیے بھی جائیں کہ اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کریں. جو آپ کریں گے, جو اتنے سارے لوگ جو کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ بیسکلی دوسرے لوگوں کی کیوریوسٹی کو بڑھاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ پھر وہ اس ایکسپیرینس کو ریلیو کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بھی اپنی کیوریوسٹی کو زندہ رکھنا, آگے بڑھانا, بلکہ یہ بھی ایک آپ کا پیشن ہو سکتا ہے چیزیں ہو سکتی ہیں. آئی تھنک کہ اس لیے بھی ٹریول کریں کہ ہمارا بزنس بڑھے, اور اس لیے بھی ٹریول کریں کہ آپ کی سوچ بڑی ہو. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 2 باتیں. باقی آپ جی یاسر بھائی, میں تو جیسے میں نے ہماری یہ گفتگو اسٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے کہا میں آج بھی علی صاحب کے ساتھ بھی میں نے ٹریول کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, تو آج بھی دیکھیں ہم اس سفر کے اندر کچھ ایسی یادیں لے کے آئے ہیں, کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ وہ آج بھی بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, اتنا ہی مزہ آتا ہے. تو اس طرح کی یادیں کریٹ کریں, اس کے لیے میموریز بنائیں. کہانی آپ کے پاس سنانے کے لیے. اور جب ہم میموریز بنا کے آئیں تو اس کو ایکسپلور بھی اسد اللہ خان پہ دیکھیں بھی. بالکل دیکھیں. ٹوریزیا کے اوپر موڈ آپ کر رہے ہیں تو ایکسپلور بھی اسد اللہ خان. اچھا میں نے ٹوریزیا کا نام نہیں لیا, ہم نے کیا سر, ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. آپ کا جو ادارہ ہے وہ ہمارا ادارہ ہے, ہم اس کو پروموٹ کرنا
अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं वजाहत दे दूं कि हमने इसका चार्ज भी नहीं किया। हाँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो टिकट में अगर आप कुछ कर सके तो आप टिकट में हमें फेवर कर दीजिएगा। असदुल्ला के रेफरेंस से जितने लोग टिकट लेंगे स्पेशली डिस्काउंट है। कोई नाम ले दे कि असदुल्ला खान है, वो उनके रेफरेंस हमको का व्लॉग देख के आपके अंदर से थोड़ी सी हकीम बाबर की झलक आई है। चले जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी, बड़ा ख्याल मजा आया। रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।